پیغام جو ہمارے آج کی اس کانفرنس کا لب لباب ہے، جسے آپ کو یہاں سے لے کر جانا ہے. دیکھیں، عقیدہ یہ بڑی بنیادی چیز ہے. عقیدے میں اگر گڑبڑی ہو گئی تو انسان کا ایمان کمزور ہو جائے گا اور بسا اوقات وہ دائرہ ایمان سے باہر ہو جائے گا. عمل کا نمبر بعد میں آتا ہے. عقائد میں بنیادی عقیدے نمبر 1، اللہ کے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر اللہ تعالیٰ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے. اب قیامت تک کسی بھی طرح کا کوئی بھی نیا نہیں آئے گا. کسی بھی علاقے میں، کسی بھی خطے میں کوئی بھی شخص اگر نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے، وہ فراڈیا ہے. اس کے ماننے والے بھی اور وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے، ان کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسی طرح جیسا کہ ابھی مولانا امیر حمزہ صاحب بتلا رہے تھے کہ جس طرح قرآن پاک پر ایمان لانا ضروری ہے اور قرآن پاک اللہ کی طرف سے نازل کردہ وحی ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ان پر بھی ایمان لانا ضروری ہے اور یہ بھی اللہ کی طرف سے نازل کردہ وحی ہیں. اب اگر کوئی کتنا بھی قابل آدمی، کتنا بھی بڑا مفکر یہ کہے کہ حدیث تو 200 سال کے بعد لکھی گئی ہے، حدیث میں ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے، اور حدیث وحی نہیں ہے، حدیث کو ماننا ضروری نہیں ہے، یا حدیث حجت نہیں ہے، یا کسی اور طریقے سے حدیث کی اہمیت کو کم کرنے کی کوشش کرے، تو اس کا بھی دائرہ اسلام سے، دین اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. ہمارے ملک ہندوستان میں غلام احمد پرویز نام کے ایک صاحب ہوئے ہیں جو اس فتنے کی بڑی مشہور شخصیت ہے، جنہوں نے ان گمراہ کن نظریات کو بہت آگے پھیلایا ہے، اور ان کے ماننے والے ہمارے کانپور میں بھی موجود ہیں. وہ اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں، اور اگر آپ پہچاننا چاہیں کہ کن لوگوں میں یہ جراثیم پائے جاتے ہیں تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ اگر کوئی ضرورت سے زیادہ صرف قرآن کی بات کر رہا ہے اور صرف قرآن کی بات کر رہا ہے، دیگر چیزوں کو ذکر نہیں کر رہا ہے، تو آپ الرٹ ہو سکتے ہیں کہ اس آدمی کے بارے میں تحقیق کریں، کہیں اس کے اندر یہ جذبات تو نہیں، یہ جراثیم تو نہیں پائے جاتے. اسی طرح یہ جو مولانا الیاس نعمانی صاحب نے بتلایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ کی تمام تفصیلات بیان فرمائی ہیں. اب اگر کوئی شخص مہدی ہونے کا یا عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، چاہے تو موجودہ دور کا شکیل بن حنیف ہو یا کسی بھی خطے کا رہنے والا ہو، تو اس کا بھی دین اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور اس کے ماننے والے یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. اسی طرح یہ تو وہ اسی طرح گوہر شاہی ہے، ایک شخص ہے ریاض احمد گوہر شاہی جو کہتا ہے کہ نماز کی ضرورت نہیں ہے، بس صرف ذکر کافی ہے، اور دین اسلام کا مذاق اڑاتا ہے، پڑوس کے ملک کا رہنے والا ہے، تو یہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے. اس کا بھی مسلمانوں سے اور دین اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو یہ تو وہ فتنے ہو گئے جو ارتدادی فتنے، جن کے چکر میں پڑ کر آدمی ایمان سے ہی باہر ہو جاتا ہے. ایک فتنہ، ایک بڑی گمراہی جو ہمارے درمیان پنپ رہی ہے، وہ ہیں ہمارے پڑوس ملک کے جناب انجینئر محمد علی مرزا صاحب. انجینئر صاحب یہ کرتا پیجامہ پہن کے، پگڑی لگا کے، حدیث کی کتاب کھول کے کیمرے کے سامنے بیٹھتے ہیں اور اپنے علاوہ ہر کسی کو زیرو بتاتے ہیں. ان کا بس نہیں چلتا، ورنہ وہ یہ کہیں کہ حضور سے جو حضور پر دین نازل ہوا اس کو میں سمجھا ہوں، مجھ سے پہلے اب تک کوئی صحیح سمجھا ہی نہیں. کھلا بات صحابہ کرام کا وہ انکار کرتے ہیں، اور چھپ چھپ کر بڑی تعداد میں بلکہ اکثر صحابہ کا وہ انکار کرتے ہیں، اور اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ اگر ہم ان کو سننا شروع کر دیں تو دھیرے 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 صحابہ کرام سے جو عقیدت، جو محبت ہمارے دلوں میں اور صحابہ کا جو اعتماد ہمارے دلوں میں وہ نکل جائے گا. شریعت نے صحابہ کی جو حیثیت متعین کی ہے وہ اس حیثیت کو مجروح کرتے ہیں. اسی طرح دین جو ہم تک پہنچا ہے 1450 سالوں میں، وہ ایک چین ہے. حضور سے صحابہ نے لیا، صحابہ سے ان کے شاگردوں نے، ان سے ان کے شاگردوں نے، ان سے شاگردوں نے، اور آج تک یہ سلسلہ چلتا چلا آ رہا ہے، اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا. یہ جو اللہ
دور کے علماء ہیں، فقہاء ہیں، محدثین ہیں، مفتیان کرام ہیں، یہ دین کے نمائندے ہیں، اور ان کی اتباع کرنے اور ان کے راستے پر چلنے کا حکم ہمیں قرآن کے ذریعے سے دیا گیا ہے، تفصیل میں جانے کا وقت نہیں۔ یہ بھائی صاحب یہ کہتے ہیں کہ کسی کے چکر میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس صرف کتاب کے قرآن کی مانو، جبکہ ظاہر سی بات ہے کہ جن شخصیات کے ذریعے ہم تک قرآن پہنچا ہے ان کو مانے بغیر تو ہم قرآن کو بھی نہیں مان سکتے۔ جن شخصیات کے ذریعے ہم تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی زندگی اور آپ کا فرمان پہنچا ہے، ان پر اعتماد کیے بغیر ہم حدیث کو نہیں مان سکتے۔ ہم نے حضور سے حدیث نہیں سنی، ہم نے حضور سے قرآن کی آیت نہیں سنی، صحابہ نے جو ہمیں بتلایا اور ان کے شاگردوں نے جو ہمیں بتلایا ہم تو اس کو مانتے ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ ان اسلاف اور بزرگان دین اور صحابہ کرام سے اعتماد کو مجروح کر دیا جائے تو پھر ہمارے پاس کیا گارنٹی ہے کہ یہ قرآن بھی محفوظ ہے اور یہ حدیث بھی محفوظ ہے؟ اس لیے اچھا یہ انجینئر صاحب، میں معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، تھوڑی شاید سخت بات ہو جائے، انجینئر صاحب صریح جھوٹ بولتے ہیں اور بڑے کانفیڈنس کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں، ایک دم صاف جھوٹ بولتے ہیں۔ تفصیل کا وقت نہیں ہے، جو حضرات خدا نہ خواستہ ان کو سن رہے ہیں یا ان سے متاثر ہے، ان سے گزارش ہے بھائی ہمارا کام بتا دینا ہے۔ جب حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا، حضور بڑے غمگین تھے، تو غالباً اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ دیکھیے آپ کا کام پیغام پہنچانا ہے، منوانا نہیں ہے، ہدایت دینا ہمارا کام ہے۔ تو آپ کی قسمت میں ہدایت ہے نہیں ہے، یہ کام تو اللہ تعالیٰ کا ہے، ہماری تو ذمہ داری ہے ہم حق بات بتلا دیں تاکہ کل میدان محشر میں آپ میں سے کوئی ہمارا دامن نہ پکڑے کہ اتنے بڑے بڑے علماء ہمارے درمیان موجود تھے اور ہم ان فتنوں کا شکار ہو رہے تھے، انہوں نے ہمیں بتلایا ہی نہیں۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں، یہاں موجود تمام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اتنے بڑے اجتماع میں اگر کسی ایک آدمی کا ایمان بھی اور اس کی فکر بچ گئی ہماری ان محنتوں کی وجہ سے تو انشاءاللہ یہ ہم سب کی ایمان کی حفاظت کے لیے اور مغفرت کے لیے انشاءاللہ ذریعہ ہوگا۔ تو اس لیے ہم بھائی آپ کو بات بتلا رہے ہیں، خدا نہ خواستہ اگر کوئی نوجوان بچہ یا بچی، بوڑھا، کوئی بھی انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو سن رہا ہے تو وہ اپنے علاقے کے علماء سے یا اس کام کے وہ ماہرین ہیں ان سے رابطہ کرے تاکہ ان کی غلط باتوں سے ہم آگاہ ہو سکے اور اپنے ایمان بھی بچا سکے اور اپنے بچوں کا بھی ایمان بچا سکے۔ ہمارے بابو قربان کے علاقے میں ایک کوئی سراج بابا صاحب تشریف لائے ہیں، پتہ نہیں نازل ہوئے ہیں یا ظہور ہوا ہے یا پیدا ہوئے ہیں، اللہ عالمین، بس میں ایسے تنزیہ کہہ رہا ہوں۔ وہ بھی جس طرح کے عقائد پھیلا رہے لوگوں میں، جس طرح کی باتیں کہہ رہے ہیں، تو ان کے بارے میں بھی آپ حضرات کو الرٹ ہو جانا چاہیے، ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے، یہ سب ہمارے دین و ایمان کے لٹیرے ہیں۔ پتہ چلا کہ وہ صاحب نماز میں انکار کرتے ہیں، نماز پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو بہرحال یہ ہمارے اس پروگرام کا اصل پیغام ہے۔ باقی جتنی باتیں کچھ میں نے بھی شروع میں کہی حالات کے اعتبار سے، یہ سب سامری چیزیں ہیں۔ اصل جو ہمارا پروگرام کا مقصد ہے وہ یہی ہے، ایمان کی حفاظت، عقیدہ ختم نبوت، تحفظ حدیث، شکیلیت اور اس جیسے گمراہ فکروں سے بچنا۔ تو آپ حضرات یہاں سے یہ عزم کر کے جائیں کہ ان عقیدوں کو اپنے دل و دماغ میں بھی راسخ کریں گے نا انشاءاللہ، ہاتھ اٹھا کر بتلاؤ، اور اپنے بچوں کو جا کر بتلائیں گے کہ بیٹا مسلمان ہونے کے لیے یہ چیزیں ماننا ضروری ہے اور ایمان اتنی اہم چیز ہے، یہ لوگ ہمارے ایمان کے لٹیرے ہیں، ان سے بچنا ضروری ہے۔